پتوں کی علادیتا چودھری سٹی رپورٹر سے پتوں کی شہر میں ایک داماد سے 45 کروڑ روپے ہڑپ کرنے کے بعد دوسرے داماد کا 4 کروڑ ہڑپ کرنے کی تیاری کے اسکینڈل کی نئی داستان سامنے آ گئی۔ پتوں کی شہر کی نجی فارمیسی مالک کی بہن کے ایک ہی وقت میں تین نکاح چلتے رہے۔ 2018 میں اسلام آباد کے شہری سے پسند کی شادی کی معاملہ محبت کا تھا تو اعتماد بھی بنتا تھا۔ محبت میں مبتلا خضر حیات نامی شہری جو کہ ریٹائرڈ کمشنر آفیسر اور موجودہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، نے اپنی بیوی اور اپنے سسرال پر اندھا اعتماد کیا اور 45 کروڑ روپے کے قریب کی جائیداد، جس میں اسلام آباد میں ایک کوٹھی مالیت تقریباً 15 سے 20 کروڑ، ایک عدد فلیٹ مالیت 6 سے 8 کروڑ، ایک گاڑی فارچیونر مالیت 1.5 کروڑ، ایک عدد گاڑی پراڈو مالیت 2 کروڑ، 117 تولہ سونے انویسٹمنٹ سے بنائے گی پتوں کی میں جیولر شاپ اور 90 لاکھ کی فارمیسی انویسٹمنٹ۔ لڑکی کے چھوٹے بھائی کو کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر کے آسٹریلیا سیٹل کیا اور اس کے علاوہ دیگر نقدی رقم اور باقی گھریلو سامان، قیمتی گھڑیاں، گھریلو زیور، سونا 27 تولہ سب شامل کر کے 45 کروڑ روپے کے لگ بھگ سسرال اور بیوی کے نام کروا دی، جس پر فارمیسی کا مالک بھائی اور بہن گھر والوں سمیت بے ایمان ہو گئی۔ اسی دوران محترمہ بیوی نے عمرے پہ گئی ایک عربی سے اپنے تعلقات استوار کیے اور خضر حیات کے نکاح میں ہوتے ہوئے نیا نکاح عربی سے کر لیا، جس کا کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ نکاح کے تقریباً 2 سال بعد خفیہ طور پر لاہور میں اپنے پہلے خاوند خضر حیات پر بذریعہ عدالت خلا کا کیس دائر کر کے خلا حاصل کر لیا اور اپنے نام کی گئی دونوں گاڑیوں کے مقدمات اپنے شوہر پر درج کروا کر اسے گرفتار کروا دیا اور اس سے گاڑیاں بذریعہ پولیس حاصل کر لیں۔ محبت میں مبتلا شوہر نامدار پر جب یہ پہاڑ ٹوٹا تو باقی جائیداد کے لالے پڑ گئے اور بیوی کے نئے نکاح سے لاعلم اور نئے معاشقے کا شبہ ہونے پر گھر سے غائب محترمہ کے اغوا کا مقدمہ عاشق پر درج کروایا تو عاشق سعودی عرب کے شہری صاحب نکاح نامہ لے کر حاضر خدمت ہو گئے، جس کی تاریخ سے پتہ چلا کہ یہ تو نکاح نامہ سال 2023 پہلے نکاح میں ہوتے ہوئے کا ہے، جس پر مقدمے میں نئی دفعات کا اضافہ کیا گیا اور محترمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 45 دن کی جیل کاٹنے کے بعد محترمہ جیل سے بذریعہ ضمانت رہا ہوئی۔ اسی دوران محترمہ کی تیسرے نکاح کے متعلق بھی باتیں سامنے آنے لگیں کہ ایک نکاح اور کیا ہوا ہے جس کو ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا یا مرا، جس کو مینیج کرنے اور ریکارڈ سے نکاح نامہ غائب کرنے، جلانے اور اس فیملی کو مینیج کرنے پر 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ خرچہ کیا گیا اور مقدمے سے ضمانت اور دیگر معاملات کو مینیج کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ محبت اور عشق میں مبتلا عاشق اور سابقہ خاوند کنگال ہونے کے بعد در کی دھکے کھانے لگا کہ میری جائیداد مجھے واپس کی جائے۔ اس سارے عمل میں پتوں کی شہر کے کچھ معززین کو بھی اپروچ کیا گیا مگر بھائی بہن انکاری رہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ محترمہ کی گرفتاری کے بعد یہ معاملہ اپنے گھر کے داماد کو بتایا جاتا ہے، جس پر حقیقت اب واضح ہوتی ہے کہ یہ سب معاملہ ہے کیا۔ خیر داماد نے پہلے تو کڑا جواب دیا کہ اس لڑکی کے معاملات سے میں نے دور رہنا ہے، لیکن فیملی مجبوری منتوں کی وجہ سے پھر دن رات اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو سنبھالتا ہے، جس پر اسے بے ایمان بنا کر پیسوں کے تقاضے کا الزام لگا کر اس معاملے سے دور رکھنا شروع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ داماد کہتے ہیں کہ وہ بھی داماد تھا، میں بھی داماد ہوں، اتنی بڑی زیادتی نہ کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ لین دین کر کے اس کی جائیداد واپس کریں، معاملہ بذریعہ پنچایت حل کر لیں، مگر 45 کروڑ روپے پر بے ایمان ہونے والے اس بات پر کیسے آتے؟ الٹا اپنے داماد پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی اور بات جھگڑے تک آ پہنچی۔ دیکھیں اب دوسرے داماد سے 4 کروڑ ہڑپ ہوتا ہے یا نہیں، ابھی اور بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔